الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد آتت علي 30 من بين ليلة ويوم وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يوريه ابت بلال. گر سمجھ میں تیری آیا ہو رسالت کا مقام، گر سمجھ میں تیری آیا ہو رسالت کا مقام، کٹہر در سے تو بن فخر دو عالم کا غلام. میری سنت سے محبت ہے محبت میری سنت سے محبت ہے محبت میری، یہی فرما گئے ہیں سارے رسولوں کے امام. صدر محترم اور حاضرین جلسہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کے بعد ایک حدیث پڑھی ہے. اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے ابتدائی سلام میں جس قدر خوف و دہشت میں مجھے مبتلا کیا گیا اتنا کسی کو نہیں کیا، جتنی ایذائیں مجھے دی گئی اتنی کسی کو نہیں دی گئی. بلا شبہ مجھ پر متواتر 30 دن اور 30 راتوں تک ایسے حالات بھی گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے کھانے کے لیے کوئی ایسا سامان نہ تھا جس کو جگردار حیوانی کھا سکے. البتہ ایک مرتبہ حضرت بلال اپنی بغل میں کھانے کی چیز دبائے ہوئے تھے. سامعین کیا حدیث شریف سے خاص طور پر 2 چیزیں معلوم ہو رہی ہے. اولا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے علم انگیز اور درد بھرے حالات، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ. جیسا کہ ابھی حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ فقر و فاقہ بھی ایسا کہ کسی جانور کے کھانے کی چیز بھی میسر نہ ہوتی تھی. بہرحال سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درد بھری داستان کا ذکر ہے، اسی لیے پہلے میں اسی کے متعلق کچھ عرض کروں گا. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور دعوت اللہ کا حکم ہوا تو آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. میرے بزرگوں، حیرت کا مقام ہے کہ جو لوگ اب تک آپ کو صادق و امین کہتے تھے وہ ایک دم آپ کے دشمن بن گئے، آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے. طرح طرح کی تدبیریں آپ کو ستانے کی ہونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کوڑا کرکٹ ڈالا جانے لگا، کانٹے بچھائے جانے لگے. جب آپ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تو آپ کی مبارک پیٹھ پر اونٹ کی اوجھ رکھ دی جاتی جس کے بوجھ سے آپ دب جاتے. کبھی گلے میں رسی باندھ کر آپ کو کھینچا جاتا جس سے آنکھیں باہر کو آ جاتی، آپ کا گلا گھٹ جاتا مگر ایک عرض شکایت کا آپ کی زبان پر نہ آتا. جب میرے آقا و مولا تاجدار عرب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین سے مایوس ہو کر طائف کا سفر کیا اس امید پر کہ ممکن ہے وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لے، مگر افسوس وہاں پر رحمت للعالمین کے ساتھ وہ درندگی کا سلوک ہوا جسے سننے کے لیے لوہے کا جگر اور خون کے آنسو درکار ہے. میرے بزرگوں، ایسی تکلیف آپ کو دی گئی کہ زندگی بھر آپ اس کو بھلا نہ سکے. آپ نے خود حالات بیان فرمائے. آپ نے فرمایا کان اشد ما لقیت منهم یوم الطائف اترکت نفسی علی ابن عبد علیل، کہ مجھے سب سے زیادہ اذیت اس وقت پہنچی جس دن میں نے اپنے آپ کو عبد علیل کے بیٹے پر پیش کیا، یعنی میں نے اسے دعوت اللہ دی اور اس نے میرے ساتھ درندگی کا سلوک کیا. میرے بزرگوں، تاریخ میں بدقسمت لوگوں کا تذکرہ بہت تفصیل سے لکھا ہے. چنانچہ ایک جگہ لکھا ہے کہ مسعود حبیب یہ 3 بھائی تھے اور تینوں طائف کے سردار مانے جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے، ان کو اسلام کی دعوت دی. ان میں سے ایک ظالم بولا تو جیسے کو اگر اللہ یوں بے بات کرتا ہے
تو جیسے کو اگر اللہ یوں بے باک کرتا ہے تو گویا پردہ کعبے کو خود ہی چاک کرتا ہے۔ کہنے لگا کہ میں کعبے کے سامنے ڈاڑھی منڈوا دوں؟ اگر تجھ کو اللہ نے نبی بنایا ہے پھر آپ دوسرے کے پاس گئے، اس نے بھی اپنی کم صرفی کا ثبوت دیا، کہا ایک دوسرے نے واہ وہ بھی ہے خدا کوئی، کہا ایک دوسرے نے واہ وہ بھی ہے خدا کوئی، پیغمبر نہیں ملتا جسے تیرے سوا کوئی۔ کہنے لگا کیا خدا کو تجھ بھکاری کے سوا کوئی اور نہ ملا جس کو رسول بنا دیتا؟ پھر آپ اس سے مایوس ہو کر تیسرے کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا کان اشد ما لقیت منهم نوم الطائف اجعلت نفسی ابن عبد علیل، کہ مجھے سب سے زیادہ اذیت اس وقت پہنچی جس دن میں نے اپنے آپ کو عبد علیل کے بیٹے پر پیش کیا۔ ظرافت کی ادائے تن سے ایک تیسرا بولا، ظرافت کی ادائے تن سے ایک تیسرا بولا، نہایت پاکپن سے سانپ نے اپنا دہن کھولا۔ اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو راست گفتاری، اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو راست گفتاری، تو ہے تم سے تفاہم میں بھی گستاخی بڑی بھاری۔ اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے، اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے، مجھے پھر بات ہی کوئی نہ کرنا چاہیے تم سے۔ طائف کے مظلوم کے امتیوں، یہ تین درندے ہی نہیں پورا شہر آپ پہ خون کا پیاسا ہو گیا اور چیل کبوں کی طرح آپ پر ٹوٹ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے، اپنی جالندری کا نقطہ اسی طرح کھینچا ہے، بڑے امبو در امبو پتھر لے کے دیوانے، بڑے امبو در امبو پتھر لے کے دیوانے، لگے باران سے اس رحمت عالم پہ برسانے، وہ ابر رحمت جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، وہ ابر رحمت جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یا طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے، جگہ دیتے تھے جن کو حاملین عرش آنکھوں پر، جگہ دیتے تھے جن کو حاملین عرش آنکھوں پر، ان عالین مبارکہ کو خون میں بھر گئی اکثر، جی بھر کر گالیاں دی، گالیاں بجائے، اتنے پتھر برسائے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، پنڈلیوں پر نشانے باندھ باندھ کر زخم کیے گئے کہ پیارا نبی در سے کرا رہا تھا، کپڑے لال ہو گئے، جسم مبارک سے خون بہ کر جوتیوں میں بھر گیا۔ رفیق سفر حضرت زید رضی اللہ عنہ خود بھی پتھروں کی مار سے لہولہان ہو گئے تھے، لیکن عالم اتنی غیر نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے جوتوں کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سڑک سے الگ کر کے پانی کے ایک گڈھے کے کنارے پر لا کر لٹا دیا۔ جوتی اتارنی چاہی، وہ خون سے خون کی طرح چپکنے کی وجہ سے اتارنی مشکل ہو گئی، دشمنوں نے آپ کو مردہ سمجھ کر آپ کا پیچھا چھوڑا، بلا آخر جان کر بے جان ان لوگوں نے منہ موڑا، بلا آخر جان کر بے جان ان لوگوں نے منہ موڑا، لہو میں اس وجود پاک کو لکھڑا ہوا چھوڑا۔ عشق محمدی کا دعویٰ کرنے والے امتیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا گزری، کہاں کہاں گزری، یہ رونگٹے کھڑے کر دینے اور رولا دینے طویل داستان ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا چھوڑوں اور کیا بتاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آیات طیبہ ہر پہلو اظہار ثانی اور تکالیف سے بھرا ہوا ہے، اسی لئے میں نے آپ حضرات کے سامنے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے کلمات پیش کر دیے تھے کہ جس قدر اپنی شان کی خاطر اللہ کی راہ میں مجھے ڈرایا اور ستایا گیا، اتنا کسی کو نہیں ڈرایا اور ستایا گیا۔ میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عبرت اور نصیحتوں سے بھری ہوئی ہے کہ صرف اور صرف دین کی خاطر آپ نے اس قدر پریشانیاں برداشت کی، ذاتیہ دنیا میں کوئی مقصد برابر نہیں تھا، اگر ہوتا تو آپ فائدہ اٹھا لیتے اور کفار مکہ کی اس پیشکش کو نہ ٹھکراتے جس میں کفار مکہ نے آپ کے چچا ابو طالب کو قاصد بنا کر تجویز رکھی تھی کہ اے چچا اگر یہ چچا میرے ایک ہاتھ پر سورج دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر بھی رکھ دے تو بھی خدا کی قسم میں اپنے کام سے نہ رکوں گا۔ غرض بڑے سے بڑا لالچ، بڑی سے بڑی تکلیف آپ کو اشاعت دین سے نہ روک سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دینی راستے میں تکلیف تو کیا اٹھاتے، اپنی جگہ صحیح حالت میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو اس سے نہ رکھتے ہیں۔ نصیحت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، نصیحت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، میں سمجھوں ہوں اس کو دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ میرے دوستو، ہم اپنے دعوے میں اسی وقت سچے ثابت ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تعلیم کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیے